نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی جو میں نے سورہ مبارک تلاوت کری اس سے الحمدللہ آپ سب لوگ واقف ہیں، یہ سورہ رحمان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیے الرحمن علمہ البیان یہ پورا ایک جملہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الرحمن کو الگ کیا اور علم القرآن کو الگ کیا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم الرحمن پہ الگ سے غور و فکر کریں۔ اگر ہم پوری آیت کو، پورے جملے کو ایک ساتھ پڑھ دیں گے الرحمن علم القرآن، تو ہم اس کی ترجمانی کیا کرتے کہ الرحمن وہ ہے جس نے ہمیں یا قرآن سکھایا، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا۔ لیکن اب ہمیں الگ الگ سے فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملا کہ یہ ایک پوری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ کر دی الرحمن کے نام سے، کہ الرحمن کون ہے؟ الرحمن وہ ہے جسے ہر انسان کو جس کی ضرورت ہے، یعنی مجھے بھی اس وقت ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی، تو اس لیے چوٹی کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں سے چوٹی کی صفت جو ہے وہ رحمان ہے۔ اور رحمان اس اعتبار سے بھی ہے کہ رحمان ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کلاس میں ہوں گے بچپن میں اور یا ابھی بھی ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، تو ٹیچر نے آپ کو پنشمنٹ دینی ہے اور کیونکہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا یا کوئی کام بگاڑ دیا، تو اگر اس نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے یعنی ٹیچر نے میرے اوپر رحم کیا۔ ایک تو وہ رحم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمانیت ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو رحمانیت ہے وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے۔ اگر ہم محسوس کریں تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیے ہوئے ہے، ہمارے آپ کے اوپر رحم کیے ہوئے ہے، اور ہر وقت اس کا رحم ہمارے پر ہے۔ یعنی رحمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو معاف کر دینا، بلکہ الگ سے جا کے کسی کی مدد کرنا، الگ سے جا کے کسی سے محبت کرنا، الگ سے جا کے کسی کے بارے میں کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی رحمان کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ مبالغہ ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ غضب کہتے ہیں غصے کو، غضبان بہت زیادہ غصہ والا، تو یہ مبالغہ اس میں دکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا، اس نے قرآن سکھایا ہمیں۔ یہ چوٹی کی کتاب ہے، چوٹی کے علوموں میں جو علوم ہے وہ قرآن ہے۔ ویسے تو دنیا کے سارے علوم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اور ہر ایک پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، لیکن ان سب میں یقیناً جو چوٹی کا علوم ہے وہ قرآن ہے۔ اور پھر کیا اگلی آیت میں کیا؟ خلق الانسان علمہ البیان، کہ چوٹی میں جو تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دی ہے وہ انسان کو دی ہے، کیونکہ اس کے آگے اس کے اوپر سجدے کروائے فرشتوں سے، اور اس کے بعد اس کو بیان کرنے کی صلاحیت جو کسی میں نہیں ہے۔ انسان اپنے بیان سے ہی ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے جانوروں سے، یعنی دوسری مخلوق سے۔ انسان کیسے افضل ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کو، اپنے خیالات کا اظہار کر پاتا ہے اپنی زبان سے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے یا اپنے شکوے شکایتیں آپس میں کر سکتا ہے، تو وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو بیان کر کے۔ تو یہ چوٹی کی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان یعنی اس صورت میں مبارکہ میں رکھی ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور خاص کر بیان کرنے کی صلاحیت ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہی ماحول ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں، لوگ اپنے یار دوستوں کے ہاں بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، بہت دیر تک گپ شپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہنسانے کی، ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان دوستوں کے اندر، ان فرینڈ سرکل میں جو یہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ یہ صلاحیتیں اپنی قرآن کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ کیوں ایک دم اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے محاسبہ کرے گا کہ بھائی تمہارے اندر یہ گٹس تھے، تم دنیا بھر کے کام تو کر سکتے تھے، لیکن تم نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو بالکل ایسا نادان معصوم بنا لیا کہ صاحب یہ تو ہماری زبان ہے ہی نہیں، ہم تو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ یعنی ہم جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی، بلکہ ہم اپنے کوئی ایکسکیوز بیان بھی نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے اعضاء بول پڑیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے، ہماری زبان بول پڑے گی کہ کتنے اچھی طریقے سے ہم اس کا استعمال کرتے تھے لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے، اپنا بزنس چمکانے کے لیے، اپنے یعنی شادی بیاہ کی رسومات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا داری نبھانے کے لیے۔ لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے تو ہم بالکل نادان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔
اب دیکھیے اس میں پھر وہی گرامر کی بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. خیرکم دیکھیے خیر جو ہے وہ سپرلیٹیو بھی بن کے آ سکتا ہے اور کمپیریٹیو بھی بن کے آ سکتا ہے. یہاں پہ یہ سپرلیٹیو کی حیثیت سے آ رہا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ، یہ نہیں کہا تم میں سے بہتر لوگ، بلکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. لیکن یہ کمپیریٹیو کب بنتا ہے؟ کمپیریٹیو جب بنتا ہے جب خیر کے بعد مین کا استعمال ہوگا. جیسے ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام کے لیے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب بہتر کا استعمال ہوا، وہاں پہ ابلیس نے نہیں کہا میں اس سے بہترین ہوں، بلکہ کیا الا خیر منہ، الا خیر منہ، من کا استعمال ہوا خیر کے بعد، تو وہ کمپیریٹیو ہو گیا. لیکن جب کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اب وہاں پہ کیونکہ من کا استعمال نہیں ہوا ہے، من ہوا ہے، جو وہ ایک الگ چیز ہے، تو خیرکم من تعلم، خیروں کے بعد کم آیا ہے تو وہاں پہ سپرلیٹیو ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم ہلکے ہلکے سیکھیں گے. مطلب کوئی بھی آدمی جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے، یہیں پہ دنیا میں جد و جہد کرتا ہے اور سیکھتا ہے. تو کوشش کریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کوشش پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز محبوب ہے؟ کوشش. اور ایک بندے مومن کی جو کوشش ہے، چاہے وہ تقوی کے لیے ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کا بھلائی کرنے کے لیے ہو، آپ کسی کے بھلائی کر کے کسی کو دنیا میں بہترین چیزیں فراہم نہیں کرا سکتے، مہیا نہیں کرا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز میں جو بہترین کوشش ہے وہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن کی عربی کو سیکھیں اور اس کو دوسرے تک پہنچائیں، کیونکہ حضور کا بھی فرمان یہ ہے کہ ہمیں اب جو بھی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں بیان کرنے کی، وہ کس کام میں آنا چاہیے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے میں اور سکھانے میں قرآن کو. تو یہ جو پوری جو آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور یعنی اس کے اندر چار چاند لگائے اس حدیث کے ذریعے کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری جو کوششیں ہیں، وہ سب قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگنی چاہیے. تو ہماری ویب سائٹ پہ آئیے www.barara.com اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.